اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھنے ذرا، یہ جہلمی صاحب پر کے عقائد کی تحقیق ہے، اس پہ کریٹیک ہے، کریٹیک آن دی بلیف آف جہلمی ان ریگارڈ ٹو شرک۔ جہلمی صاحب مکرمی و محترمی کا تصور شرک کافی پیچیدہ کمپلیکس ہے۔ وہ دراصل شرک کے اساسی یعنی پرنسپل شرک کے قائل ہیں کہ بعض اقسام کے قائل ہیں، لیکن ضمنی شرک کے بعض اقسام کے مخالف ہیں، بظاہر مخالف ہیں۔ جہلمی صاحب کے عقائد جو شرک ہیں وہ ذیل کی نکات تاسعہ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ الف، غیر اللہ کو الہ یا خدا اعتقاد کرنے سے ذات الباری میں اقانیم یعنی ہائپوسٹیسس اعتقاد کرنا زیادہ برا ہے، شرک ہے۔ با عربی تحتانی، تجسیم یا انکارنیشن کا عقیدہ فی نفس ہی شرک نہیں، یعنی شرک پر سے نہیں۔ اگر انکارنیشن کے قائل کی تکفیر ہوگی تو وہ کسی اور سبب یا ریزن سے ہوگی۔ اگر وہ سبب زائل ہو جائے تو تکفیر ختم ہو جائے گی، خواہ زوال سبب صورت واقعہ یعنی اوکرڈ کیس ہو یا صورت فرضیہ ہو یعنی کہ سپوزڈ کیس ہو، خواہ تعلیق بالمحال سسپینڈڈ فرام امپاسبل ہو یا تعلیق بالممکن سسپینڈڈ فرام کانٹینجنٹ ہو۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات، جیم عربی معجمہ، غیر اللہ کو باری تعالیٰ کے مساوی خدا اعتقاد کرنا شرک ہے۔ اب یہاں پر جو یہ تھوڑا سا مبہم سی بات ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیر اللہ، غیر کو مساوی کا مطلب غیر مخلوق ہے ان کا۔ بہرحال ذرا دیکھ لیں کہ یہاں پر تھوڑا سا ابہام پایا جاتا ہے۔ میرا تو یہی ہے جو انہوں نے تصریحات کی ہیں کہ اس سے اس کے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہ غیر اللہ کو مساوی سے مراد غیر مخلوق ہی لیتے ہیں۔ اچھا جی، دال محملہ، غیر اللہ کو اگر باری تعالیٰ سے کمتر خدا اعتقاد کیا جائے تو یہ شرک اس صورت میں یا اس کیس میں ہوگا جب ان خداؤں گاڈز یا ڈیٹیز کو غیر مخلوق یعنی ان کریٹڈ اعتقاد کیا جائے۔ بہت خطرناک عقیدہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے۔ پھر حوث، جہلمی صاحب کے نزدیک اگر بعض صفات مخلوق یعنی کریچر کو مل جائیں، یعنی بعض صفات ایسی ہیں جو کریچر کو مل جائیں تو وہ منی گاڈ یا منی خدا یا مخلوق گاڈ یا مخلوق خدا یا آلیہ صغیرہ یا آلیہ مخلوقہ بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک فرق کرنا شروع کیا ہے کہ الہ میں اور مخلوق اور خدا میں، الہ میں اور گاڈ میں فرق ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ہمارے جو جنرل ٹرانسلیشن ہے وہ الہ کی خدا اور الہ کی گاڈ ہے، یعنی عربی میں گاڈ اور انگریزی میں گاڈ اور اردو اور فارسی اور سندھی میں خدا۔ لیکن جہلمی صاحب نے فرق کرنا شروع کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے خدا کو عربی میں الہ کہتے ہیں، گاڈ کو عربی میں الہ کہتے ہیں، ڈیٹی کو عربی میں الہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس پہ مزید گفتگو بھی رہے گی، لیکن یہ عقیدہ ان کا نوٹ کر لیجئے۔ واؤ، جہلمی صاحب مخلوق بالخصوص انسان کو صفات الباری میں شامل انکلوڈڈ اعتقاد کرنے کو شرک نہیں مانتے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، جو جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ یقیناً بہت ہی بڑا مشرک ہوگا، یعنی اس کا شرک اتنا بڑا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جہلمی صاحب نے کس آسانی سے یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ یہ ان کے نزدیک شرک نہیں بنتا، اور اس کے تو وہ مدعی ہیں، اور الیاذ باللہ وہ قرآن سے بھی ایسا ثابت کرنا چاہتے ہیں، قرآن سے شرک ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ محملہ حتی، جہلمی صاحب اولیاء پرستی یعنی وینریشن اور اولیاء کی جانب غالیانہ کرامات کی نسبت اسکرپشن کو شرک قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ شرک قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھیے تا محملہ، جہلمی صاحب جن عقائد کو شرک قرار دیتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان کے قائل کی تکفیر کریں، اور ضروری نہیں کہ جس عقیدے کو وہ کفر قرار دیں اس کو شرک قرار دیں، یا جس عقیدے کو کفر قرار دیں اس کے قائل کی تکفیر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عز و جل کو مسیح قرار دینا ان کے نزدیک کفر ہے، لیکن اس کو انہوں نے شرک
نہیں کہا، ملاحظہ ہو سورہ المائدہ کی تشریحات جہلمیہ۔ تو یعنی کہ انہوں نے جو تشریحات میں نے سنی ہے ان میں جہلمی صاحب نے وہ آیات جس میں اللہ کو، خدا کو مسیح قرار دینے کو کفر قرار دیا گیا ہے، وہاں انہوں نے اس کو لیے شرک کے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ اب اگر کہہ دیں تو کہہ دیں، کیونکہ آج کی تاریخ کے بعد اگر وہ چینج کریں گے موقف جس کے وہ کرتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ چینج کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ اس کو شرک قرار نہیں دیتے، اور اگر اس سے پہلے اگر بالفرض کر چکے ہیں اور میری نظر سے نہیں گزرا تو بھی یہ چینج ہے، یہ پہلے کی تشریح نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی میں بیان کر دوں گا، کیونکہ یہ تکفیر کے مسئلے پر اس عقیدے سے توبہ کا مطالبہ نہیں کرتے، ترک تکفیر کے مسئلے پر۔ آگے دیکھیے گا، ان نکات تاسعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ جہلمی صاحب کے جو عقائد ہیں نا شرک کے بارے میں، وہ بہت ہی خطرناک ہیں اور ان سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن عام آدمی کیونکہ اتنے مختلف لیکچرز کو نہیں دیکھ سکتا اور ان کے عقائد جگسا پزل کی طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ایک دوسرے سے جوڑ کر عقائد سمجھنا پڑتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہی نکلا کہ جہلمی صاحب کے عقائد و نظریات بہت ہی خطرناک ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہم مزید تفصیلات بیان کریں گے، تو اس کو نوٹ کر لیں۔ والسلام۔